بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کے کیا شرائط ہیں، یعنی کن شرائط کے پائے جانے سے توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو آج اسی ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے جو بے مقصد نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان و جنات کو اس دنیا میں جو بھیجا اس کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انجام دینا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، دنیا دارالامتحان ہے، اور یہاں جو ہم کریں گے اسی کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا۔ اب وہ جنت کی شکل ملے یا جہنم کی شکل ملے، یہ ہمارے اعمال پر ہے، ہمارے کرنے پر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے، عروج کے لیے اور شر فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک قانون بنایا ہے۔ اس قانون کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو کبھی دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے، اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملے گی تو آخرت میں بہرحال سزا ملتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، دنیا میں اسے مہلت دیتا ہے تاکہ جو اس کی جو قانون کا جو اس نے توڑا ہے تو اس کے سلسلے میں وہ توبہ کر لے۔ اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی ایک مومن بندہ وہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور اس گناہ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حقوق اللہ کے تعلق سے ہو یا حقوق العباد کے تعلق سے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو کہ غفور ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، نہایت بہت زیادہ مہربان ہے، تو فوراً سزا نہیں دیتا ہے بلکہ اسے مہلت دیتا ہے تاکہ توبہ جیسی جو عظیم ایک نعمت انسان کو دی گئی ہے وہ اسے حاصل ہو اور توبہ کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب خطا کار ہو، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، گناہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں مومنوں کی صفات بیان کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جہاں یہ بیان کیا گیا کہ مومن جو صفات بیان کی گئی کہ وہ خرچ کرتا ہے اعلانیہ طور پر بھی اور چھپ کر بھی، اور غصہ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہاں یہ بھی بات فرمائی گئی کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے نتیجے میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اسے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، مغفرت و جنت اسے عطا فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف وہ بدلہ ہی ہے، وہ انعام نہیں دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش بھی بہت ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گنہگار بندہ جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال امت کو دی جس کا میں خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے جو کسی بیابان میں ہے جہاں کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور چونکہ یہ مثال اس وقت دی جا رہی ہے جب گاڑی اور یہ جہاز اور یہ بس وغیرہ نہیں تھی، تو اس وقت اونٹ اور گھوڑے سے لوگ سفر کرتے تھے، تو فرمایا کہ ایسا شخص ہے جو اونٹ جو سواری کے طور پر اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور اسی اونٹ پر کھانے پینے کا پورا سامان ہے، پھر کسی وجہ سے وہ سواری اس کی گم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی گم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اب وہ بہت تلاش کرتا ہے لیکن اس کو سواری نہیں ملتی ہے، اسے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اب اسے موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب موت قریب ہے۔ ایسی حالت میں، اسی حالت میں موت اور خوف اور ہلاکت یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فوراً اس کے سامنے وہ سواری آ جاتی ہے اور وہ کھانا اور پینے کا جو سامان
جو اس سواری پر تھا وہ بھی اسے مل جاتا ہے تو فرمایا وہ بندہ کتنا زیادہ خوش ہوگا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بندہ کتنا زیادہ خوش ہوگا، اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اسے الفاظوں میں بیان بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے. اسے آپ سمجھیے کہ کتنا زیادہ خوش ہوگا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس کو الفاظوں میں بیان کرنا یہ ناممکن اور مشکل ہے. اس لیے اگر کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب بہت گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو جائے اور گناہوں کا ایک انبار ہو لیکن سچے دل کے ساتھ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو اس کی نہ صرف توبہ قبول کی جاتی ہے بلکہ اس کے انعامات سے نوازا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اب چونکہ انسان ہے گناہ ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اور ایک روایت میں ہے کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبے سے زیادہ اور ایک روایت میں 100 مرتبے سے زیادہ استغفار فرماتے تھے. گویا کہ امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ ابھی ہم نے بتایا کہ سب خطا کار ہیں لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے. تو جو لوگ اس میں مایوس ہیں کہ ہم اتنے گناہ ہو گئے ہیں اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ اگر مایوس ہے تو مایوس ہونا مایوسی کفر ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا دروازہ ہر گنہگار بندے کے لیے کھلا ہوا ہے. حتیٰ کہ شرک جو بہت بڑا گناہ ہے اگر اس سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے، کفر سے شرک سے بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ توبہ کی اور توبہ کرنے کے شرائط کیا ہیں تو بہت آسان شرائط ہے، بہت مشکل شرائط نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں جو شرائط نقل کیے ہیں، یہ میرے سامنے ریاض الصالحین کی کتاب رکھی ہوئی ہے. اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے 3 شرائط بتائے ہیں. فرمایا کہ اگر اس سے گناہ کوئی ایسا سرزد ہوا ہے جو جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اب اپنے گناہوں پر نادم ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو فرمایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرطیں نقل کی ہیں. فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، بالکل چھوڑ دے اسے، اور وہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اس پر نادم ہو، شرمندگی کا وہ اظہار کرے اور شرمندہ ہو اس گناہ پر اور مستقبل میں فیوچر میں آئندہ نہ کرنے کا وہ عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ اب جتنے گناہ ہوئے اب گناہ نہیں ہوں گے. ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں. اور آگے امام نووی رحمۃ اللہ نے ایک بات اور نقل کی ہے کہ اگر وہ گناہ حقوق العباد کے تعلق حقوق اللہ کے تعلق سے تب تو یہ 3 شرائط ہیں، لیکن اگر حقوق العباد کے تعلق سے تو ان 3 شرائط کے ساتھ ایک شرط اور لگی ہوئی ہے. وہ یہ کہ اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے یا کسی کی زمین ہڑپ لی ہے یا کسی کو ناجائز ستایا ہے، کسی غیبت کی ہے، کسی پر بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگایا ہے تو فرمایا یہ تو بندوں کے حق ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اب اس میں یہ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اب اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو جس کی غیبت کی ہے، جس پر الزام لگایا ہے تو وہاں جا کر اس سے معافی مانگے، اپنا معاملہ صاف کرے. کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے یا کسی کو برے القاب سے پکارا ہے تو وہاں جا کر اس سے پہلے اپنی معافی مانگے، اپنا معاملہ صاف کرے اور پھر جو 3 شرائط ہے کہ پھر آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو اور جو اس سے سرزد ہوا ہے اس پر وہ نادم بھی ہو
اور اس گناہ کو چھوڑ دے، ان شرائط کے ساتھ اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں آ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اب چونکہ وہ انسان ہے اور انسان سے غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں گناہ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ ہوں گے ہی نہیں، گناہ ہو سکتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک مادہ ہے جو گناہوں پر اسے ایک نفس جو ہے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، تو گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ گناہ ہو تو سکتے ہیں، ایک ہے گناہ کا کرنا، ایک ہے گناہ کا ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ اب اگر گناہ ہو گئے ہیں غفلت میں یا لاپرواہی میں، تو اب فوراً پھر ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ توبہ کرتا ہے، یعنی جو شرائط گناہوں کو چھوڑ دے، اس پر راضی و شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور اگر کسی کے غیبت کی ہو تو اس سے جا کر معافی مانگ لے، کسی کا الزام لگایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف فرمائیں گے بلکہ اس کے لیے انعامات قرآن کریم میں ذکر کیے گئے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اس سے بہترین اس کو بدلہ دیا جائے گا مغفرت کا اور جنت کا۔ اور یہ مہلت، یہ توبہ کی مہلت اس وقت تک ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہے، اس کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، روح ہے، تب تک وہ توبہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب غرغرے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ ہماری زندگی بھی 20 سال کی ہے، ہم توبہ کر لیں گے، تو موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کب موت آ جائے۔ آج بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، شادی شدہ بھی جا رہے ہیں، غیر شادی شدہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو فوراً سچے دل کے ساتھ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، استغفر اللہ کی، تاکہ جو لاپرواہی میں اور پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہو تو اس استغفار سے اس گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت سے اور لوگوں پر غلط بغیر تحقیق کے الزام لگانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور توبہ جیسی جو عظیم نعمت ہے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔